ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک چھوٹی سی گلہری اپنی سوتیلی ماں اور چھوٹی سوتیلی بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ اس ننھی گلہری کا نام خاشمہ تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اس پر بڑے ظلم ڈھاتی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے سارا دن جنگل میں پھرتی رہتی۔ خاشمہ کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ خوب مل کر کھیلے، مگر سوتیلی ماں کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ وہ اسے ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھتی۔ وہ تمام دن جنگل میں گھوم پھر کر پکی ہوئی انجیریں تلاش کرتی جو درختوں سے خشک ہو کر زمین پر گر جاتی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے ایک بڑا سا تھیلا دے رکھا تھا جس میں وہ زمین سے انجیریں چن کر بھرتی رہتی اور شام ہونے سے پہلے وہ تھیلا کمر پر اٹھائے گھر لوٹ آتی۔ اس کی چھوٹی بہن کے پاس رنگ برنگے کپڑے تھے جنہیں پہن کر وہ شہزادی دکھائی دیتی تھی، جبکہ اس کے پاس ایک ہی سرخ رنگ کی قمیض تھی جو کئی جگہ سے گل کر پھٹ چکی تھی۔ وہ اسی قمیض کو دھو کر پہن لیتی۔ اس کی سوتیلی ماں کئی بار اس کے ساتھ جنگل میں جاتی تاکہ وہ نظر بچا کر کھیل کود میں مصروف نہ ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ خاشمہ سوتیلی ماں کو قریب نہ پا کر اپنی دوست گلہریوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو جاتی اور انجیریں اکٹھی نہ کر پاتی، جس پر خاشمہ کی سوتیلی ماں اسے چھڑی سے خوب پیٹتی۔ اس دن اسے کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا، تمام رات اسے بھوکے ہی گزارنا پڑتی۔ کچھ عرصہ تو ایسا ہوتا رہا، پھر اس نے نظر بچا کر انجیریں کھانا شروع کر دیں۔ ایک دن اس کی سوتیلی ماں نے اسے انجیر کھاتے دیکھ لیا۔ پھر کیا تھا، اس نے چھڑی سے خاشمہ کو اتنا مارا کہ جسم پر نیل پڑ گئے۔ اس دن کے بعد خاشمہ نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ وہ آئندہ انجیروں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ خاشمہ انجیروں کا تھیلا بھر کر اپنی ماں کو لا کر دیتی تو وہ اس میں سے انجیریں گن کر حساب کتاب لگاتی رہتی۔ خاشمہ کی سوتیلی ماں نے موسم برسات کی آمد دیکھی تو اس نے درخت کے بالائی حصے میں ایک طوطے کے ساتھ سودا بازی کر کے اس کا گھونسلہ خرید لیا۔ وہ گھونسلہ کافی اونچا تھا اور درخت کے اندر کافی گہرائی تک پھیلا ہوا تھا۔ خاشمہ کی ماں نے اسے حکم دیا کہ وہ نیچے والی کھو میں سے تمام انجیریں نکال کر تھیلے میں بھرے اور اوپر لے جا کر گھونسلے میں ڈال دے۔ یہ بڑا محنت طلب اور مشکل کام تھا۔ خاشمہ نے کوشش کر کے انجیریں اوپر چڑھانا شروع کی، مگر کئی بار اس سے انجیروں کا تھیلا گر جاتا اور انجیریں زمین پر بکھر جاتی۔ یہ دیکھ کر سوتیلی ماں کے دل میں خیال آیا کہ اگر خاشمہ یوں ہی انجیریں زمین پر گراتی رہی تو تمام انجیریں خراب ہو جائیں گی۔ اس نے اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ وہ گھونسلے کے قریب ایک شاخ پر بیٹھ جاتی۔ جب خاشمہ انجیروں کا تھیلا لے کر وہاں پہنچتی تو وہ اس سے تھیلا پکڑ کر تھام لیتی اور اس میں سے ایک ایک انجیر نکال کر اسے دیتی جاتی۔ خاشمہ گھونسلے کے منہ پر کھڑی ہو کر انجیریں اس میں پھینکتی رہتی۔ اس طرح انجیروں کا تھیلا ختم ہو جاتا اور کوئی انجیر زمین پر نہ گرتی۔ انجیریں کافی زیادہ تھیں اور موسم برسات شروع ہونے والا تھا۔ سوتیلی ماں نے خاشمہ کو آرام کرنے نہ دیا اور ہر وقت اسے کام میں لگائے رکھا۔ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے خاشمہ کی طبیعت بگڑنے لگی اور پھر ایک دن اسے بخار چڑھ گیا۔ وہ بخار کی شدت سے نڈھال ہو کر گھونسلے کے اندر گر گئی اور انجیروں پر بے ہوش ہو گئی۔ سوتیلی ماں نے جب اسے بے ہوش دیکھا تو سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لینے کے بعد اس کی طبیعت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی تو وہ اسے دوبارہ کام پر لگا دے گی۔ خاشمہ کو جب دوا نہ ملی تو اس کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔
درخت کے اونچے گھونسلے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جو تنے کے اندر سے ہو کر نیچے کی طرف جاتا تھا۔ اس سوراخ کی دوسری طرف ایک چوہے کی بل تھی۔ وہ چوہا اکثر اوپر گھونسلے میں آتا اور وہاں سے ایک انجیر اٹھا کر نیچے لے جاتا۔ وہ اس دن جب انجیر لینے کے لیے وہاں پہنچا تو ایک گلہری کو بے سدھ دیکھ کر اسے بہت حیرانگی ہوئی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ جب اس نے اس کے جسم کو چھو کر دیکھا تو وہ بری طرح تپ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ گلہری کو سخت بخار ہے۔ اس نے گھونسلے سے باہر جھانک کر دائیں بائیں دیکھا تو اسے خاشمہ کی سوتیلی ماں ایک طرف کام کرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی لاپرواہی دیکھ کر چوہے کو بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ اکثر خاشمہ کو اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ چوہا واپس بل میں بھاگتا ہوا گیا۔ وہاں سے گرم چائے بنا کر خاشمہ کے پاس چلا آیا۔ اس نے خاشمہ کو سہارا دے کر پلنگ پر لٹایا اور اسے گرم چائے پلائی۔ چوہے نے اپنی گرم چادر خاشمہ کے جسم پر ڈال کر اسے اچھی طرح لپیٹ دیا اور قریب بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی کرنے لگا تاکہ اس کا بخار کم ہو جائے۔ چائے اور گرم چادر کی حرارت سے خاشمہ کو پسینہ آنے لگا۔ چوہے کی دیکھ بھال کے باعث شام تک خاشمہ کا بخار اتر گیا۔ اس کے جسم میں نکاہت موجود تھی، جس کے باعث وہ اچھی طرح چل پھر نہیں سکتی تھی۔ خاشمہ نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا جب کبھی اسے موقع ملا تو وہ اس کے احسان کا بدلہ ضرور اتارے گی۔ چوہے نے ہنس کر کہا، اسے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی خدمت کے بدلے میں وہاں سے اپنے لیے کچھ انجیریں لے جا چکا ہے۔ خاشمہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ چوہا وہاں سے انجیریں چراتا ہے تو وہ خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی سوتیلی ماں نے انجیریں گن کر وہاں رکھی ہیں۔ جب وہ ان میں کمی پائے گی تو یقیناً خاشمہ کی شامت آ جائے گی۔ اس نے چوہے کو بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں اچھی نہیں ہے۔ چوہے نے اسے صبر کی تلقین کی۔ خاشمہ اس دوران تہیہ کر چکی تھی کہ وہ جنگل میں جا کر اتنی انجیریں اور اکٹھی کر کے وہاں ڈال دے گی جتنی کہ چوہا وہاں سے چرا کر لے گیا تھا۔ جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو سوتیلی ماں کو خاشمہ کا خیال آیا۔ وہ گھونسلے میں اندر جھانک کر دیکھنے لگی۔ جب اسے خاشمہ ایک طرف بیٹھی ہوئی دکھائی دی تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے خاشمہ کو گھونسلے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ خاشمہ سے ابھی صحیح طرح سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بمشکل گھونسلے سے نکلی اور باہر آ گئی۔ خاشمہ کی سوتیلی ماں نے اسے خوب برا بھلا کہا اور اس کا مختصر سا سامان اس کے ہاتھ میں تھما کر اپنے گھر سے نکال باہر کیا۔ خاشمہ کے پاس رہنے کی کوئی دوسری جگہ نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو کر ایک شاخ پر بیٹھ گئی۔ چوہا درخت کی جڑ میں موجود اپنے بل میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے خاشمہ کی سوتیلی ماں پر بڑا غصہ آیا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کچھ کھانا نکال کر خاشمہ کے حوالے کیا اور اسے تسلی دی، رات خیریت سے گزر گئی۔ اگلی صبح خاشمہ کی سوتیلی ماں اپنے گھر سے نکلی اور اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ خاشمہ پریشانی کے عالم میں وہی بیٹھی رہی۔ چوہے نے دن میں بھی اسے کچھ خوراک لا کر دی، جس کے باعث اس کی نکاہت جاتی رہی۔ جب اسے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری نظر آئی تو اس نے چوہے کے احسان کا بدلہ اتارنے کی ٹھانی۔ وہ جنگل میں دور نکل گئی۔ اس نے کئی جگہ پر انجیر کے خشک پھل کی تلاش کی، مگر اسے وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ایک جگہ پر اسے جلی ہوئی لکڑیاں دکھائی دیں۔ وہاں کوئی مسافر ٹھہر کر رات بسر کرنے کے بعد جا چکا تھا۔ خاشمہ نے اس جگہ پر پہنچ کر اس کا جائزہ لیا تو اسے ایک طرف خشک روٹی کے کچھ ٹکڑے دکھائی دیے۔ اس نے جلدی سے وہ ٹکڑے اکٹھے کر کے اپنی قمیض میں ٹھونس لیے۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ ہوئی تھی کہ اسے بھنے ہوئے چنے دکھائی دیے
जो कागज की पुड़िया में लिपटे हुए थे। मुसाफिर शायद जल्दी में इन्हें भूल गया। वो इतनी मिकदार में थे कि कई दिन तक खत्म ना हो सकते थे। हाशमा गैबी मदद पर बहुत खुश हुई। इसने कागज की पुड़िया बांधकर वापसी की राह ली। जब वो चूहे के बिल के पास पहुंची तो बारिश शुरू हो गई। हाशमा ने चूहे को आवाज़ देकर सब चीज़ें इसके हवाले की। चूहा रोटी के टुकड़े देखकर बड़ा खुश हुआ। इसने ये सब चीज़ें इससे लेकर अपनी बिल में छुपा दी। हाशमा दरख्त की शाख पर अपनी छतरी फैलाए बारिश में बैठी भीगती रही। जूं ही बारिश बंद हुई तो एक खौफनाक आवाज़ के साथ हाशमा का दिल दहल कर रह गया। इसने सर उठाकर देखा और बड़ा भालू इधर आता हुआ दिखाई दिया। हाशमा ने चीख कर अपनी सौतेली माँ को भालू की आमद से खबरदार किया, मगर इसने इसकी आवाज़ पर कान न धरे। भालू इसी दरख्त के करीब पहुंच गया जहां घोंसला था। चूहे ने हाशमा को आवाज़ देकर अपने बिल में बुला लिया। वो दोनों छुप कर देखने लगे। भालू ने दरख्त में घोंसला पाकर इस पर हमला कर दिया। इसने घोंसले में हाथ डालकर गुलहरियों को बाहर फेंक दिया और खुद अंजीरें निकाल कर खाने लगा। जब घोंसले में कुछ बाकी ना बचा तो दरख्त से नीचे उतरा और एक तरफ चल दिया। हाशमा की सौतेली माँ भालू के हाथ में दब जाने के बाइस जानवर ना हो सकी, जबकि इसकी छोटी बहन रोती हुई एक तरफ बैठी दिखाई दी। हाशमा ने इसे तसल्ली दी और नीचे वाली खो में अपना बसेरा बना लिया। बरसात के मौसम में चूहे ने इन दोनों की खूब मदद की और यूं वो हंसी खुशी रहने लगी। देखा बच्चों, अगर किसी के साथ बुरा सलूक किया जाए तो एक दिन इसका बदला मिल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।